حمدا وصلاة وسلاما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے آج کا جو درس ہے، درس نمبر 5، اس میں قرآن مجید فرقان حمید کے مقاصد بیان کیے جائیں گے، یعنی نزول قرآن کا مقصد کیا ہے، قرآن کے نزول کے جو مقاصد ہیں، قرآن کو نازل ہونے کا، قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ چیز بیان کی جائے گی۔ تو قرآن حکیم کے 4 مقاصد ہیں، 4۔ سب سے پہلا مقصد قرآن کا ہے پوری امت کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا، پوری امت کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے عذاب سے ڈرانا پہلا مقصد ہے قرآن کا۔ اس کی دلیل قرآن سے ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ پروردگار جل شانہ نے فرمایا، اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس لیے اتری ہے تاکہ تم اس کے ذریعے مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سناؤ۔ معلوم ہوا قرآن مجید فرقان حمید جو ہے پوری امت کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جب قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے عذاب کا ڈر پیدا ہونا چاہیے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہر کے ایمن از عذاب حق بود، نیست مومن کافر مطلق بود۔ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے عذاب سے بے خوف ہے، اس کو خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے عذاب کا، فرمایا وہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں تاکہ قرآن حکیم فرقان مجید کے جو نزول کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، اور ہم یہ نہیں کہ ہم زبان سے کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ڈرتا ہوں، صرف یہی زبان سے ہم دعویٰ کریں۔ تو ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ کفر، بغیرتی، فحاشی، عریانی، یہ کبیرہ گناہ، نافرمانی شریعت کی، سب بندہ چھوڑ دے، پھر اچھے کاموں میں مشغول ہو جائے، یہ ڈرنے کا مطلب ہے۔ تو یہ نہیں کہ صرف دعویٰ ہو زبان سے ڈرنے کا، کفر اور نافرمانی کے اندر اسی طرح لگا رہے، یہ ڈرنے کا مطلب نہیں ہے، یہ ڈرنے کا پھر معنی پورا نہیں ہوا۔ دوسرا مقصد ہے قرآن کا لوگوں کو کفر اور جہالت کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف نکالنا، کفر اور جہالت کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف نکالنا دوسرا مقصد ہے قرآن کے نزول کا۔ فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ پروردگار جل شانہ نے فرمایا یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے
انزلناہ الیکا، جو فرمایا ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے، یعنی صراط العزیز الحمید، اس اللہ کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ تو دیکھو قرآن مجید فرقان حمید کا دوسرا جو مقصد ہے نزول کا، وہ ہے کفر و جہالت کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف نکالنا۔ تو جو بندہ جو ہے کفر، شرک، بغیرتی، یہودی کا نظام، یہودی کی تعلیم تہذیب، ان ساری چیزوں سے نکل کر ایمان اسلام پر پورا پورا عمل کر رہا ہے، اسلام کے اندر پورا پورا داخل ہے، اسلام جہاں سے روکتا ہے وہاں سے رکا ہوا ہے، اور جہاں اسلام جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ کر رہا ہے، تو سمجھو اس نے قرآن کے نزول کا مقصد پورا کر لیا ہے، اس نے قرآن کے نازل ہونے کا جو مقصد تھا اس کو پورا کیا ہوا ہے۔ اگر یہ چیز چھوڑ رکھی ہے، یہودی کا غلام ہے، یہودی کا نظام اپنایا ہوا ہے، یہودی کی تعلیم تہذیب نظریہ سوچ فکر ساری کافروں والی رکھتا ہے، تو سمجھو اس نے قرآن حکیم کے جو نازل ہونے کا مقصد تھا اس کو پورا ہی نہیں کیا، تو پھر جو ہے وہ مسلمانی کے تقاضے، مسلمانوں کے زمرے میں کس طرح وہ آ سکتا ہے پھر۔ تیسرا مقصد ہے قرآن حکیم کے نزول کا، فرمایا لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانا اور ان کے اختلاف کا تصفیہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے متعلق بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ پروردگار جل شانہ فرماتا ہے، اور اے حبیب ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو سامعین، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکامات کو پہنچا دیا ہے قرآن نے، آگے ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق جو ہے فیصلے کروائیں، مانیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق جو ہے وہ قانون نافذ کریں۔ تو میرے بھائیوں، جو بندہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق قانون نہیں چلاتا، اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ پروردگار جل شانہ نے تین مقام پر فرمایا کہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق جو ہے وہ حکم نافذ نہیں کرتا، حکم نہیں چلاتا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکامات کو آج ہم نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے۔ آج دیکھیں ہم جب جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتے ہیں، تو ہم اپنا فیصلہ کروانے کے لیے یہودی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس سے ہم فیصلے کرواتے ہیں۔ تو اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک قرآن کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کروائے۔ تو ہم عبادت خدا کی کرتے ہیں لیکن حاکم ہم نے یہودی کو تسلیم کیا ہوا ہے، فیصلہ ہم نے اس کو مانا ہوا ہے، یہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو قرآن کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ قرآن نے لوگوں تک اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکامات پہنچانا۔ جب احکامات قرآن نے پہنچا دیا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم قرآن کے مطابق اپنے فیصلے کروائیں اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آگے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ پروردگار جل شانہ نے فرمایا اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی تاکہ تم لوگوں کے لیے وہ بات واضح کر دو جس میں انہیں اختلاف ہے، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے۔ دیکھیں اختلاف، جھگڑے، فساد، جو چیز بھی معاملات ہیں
ان کو ہم نے حل قرآن سے کروانا تھا، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ قرآن رحمت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، آج ہمیں یقین ہی نہیں رہا، توکل ہی نہیں رہا، بھروسہ ہی نہیں رہا۔ یقین، توکل، بھروسہ آج ہمارا ادھر یہودی کی طرف چلا گیا ہے۔ ہم نے قرآن پر، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنا تھا، تو آج ہم نے یہ چیزیں آج ہمارے دل سے، آج ہمارے ضمیر سے نکل چکی ہیں، کیونکہ تین بندوں نے ہمارے دل کو، مسلمانوں کو، دل کو، ضمیر کو مردہ کر کے رکھ دیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں باقی نہ رہی تجھ میں وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملہ و پیری۔ فرمایا تیرا دل شیشے کی طرح صاف تھا، تیرا دل شیشے کی طرح صاف و شفاف تھا، اس کو تین بندوں نے مل کے قتل کر دیا ہے، کشتہ کر دیا ہے۔ جو دھات کشتہ ہو جائے وہ اپنی اصل حالت پر نہیں لوٹ سکتی۔ فرمایا 2 نمبر پیر، 2 نمبر ملا، 2 نمبر حاکم نے فرمایا تیرے ضمیر کو مردہ کر کے رکھ دیا ہے۔ خدا را دیکھیں ہمارا نظام آج، ہمارے ملک میں آج ہمارے اوپر نظام کس طرح مسلط ہے۔ آج ہمارے جو رہنما بننے بیٹھے ہیں، جو پیر کہلواتے ہیں اپنے آپ کو، ان کو دیکھو، نہ داڑھی ہیں نہ مونچھیں ہیں تو کہلواتے ہیں ہم پیر ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ پیر کو اپنی پیر کا مریدنی سے پردہ کرنا فرض ہے۔ مرید اسی طرح جو ہے وہ گھر میں چلا جاتا ہے۔ بعض میں نے ایسے پیروں کو دیکھا ہے، وہ پیر نہیں پیڑ ہیں، پیڑ، وہ اپنی مریدنی سے اپنے پاؤں دبوا رہے ہیں، یہ پیر ہیں۔ ایسے پیروں کو قیامت والے دن دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، جو نبی کی شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اپنے آپ کو پیر اور رہنما کہلواتا ہے۔ یہ کیسا پیر ہے؟ پیر وہ ہو جو شریعت کا پابند ہو، ہوا میں اڑتا ہے، پانی پر تیرتا ہے، نبی کی شریعت کا، نبی کی سنت کا تارے کو، حدیث میں ہے اس کو جوتے مارو، اس کو پیر نہیں کہنا۔ تو دیکھو بھائی آج کہاں سے کہاں چلے گئے مسلمان، آج مسلمانی نام کی رہ گئی ہے۔ چوتھا مقصد قرآن حکیم کا یہ ہے، اس قرآن حکیم کی آیتوں میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنا۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس کی آیات میں ہم غور و فکر کریں، غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کریں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، فرمایا یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ عقل مندوں کے لیے قرآن نصیحت ہے، تو لوگوں کے لیے قرآن اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ لوگ قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کریں، قرآن کا معنی، مطلب، تفسیر سمجھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کہاں سے ہمیں روک رہا ہے، اور کہاں کس چیز کا ہمیں حکم کر رہا ہے۔ تو آج ہمیں اس چیز کا ہی پتہ نہیں چلا جب ہم نے اپنی اولاد کو یہودی کا شاگرد بنایا ہوا ہے، یہودی کو جب ہم نے استاد مانا ہوا ہے، سارا نظام، تعلیم، تہذیب، چھٹی، وردی، کلومیٹر، سینٹی میٹر، ڈیسی میٹر، ہمارے ملک میں چھٹی بھی جو ہے نا اس کی ہے، ہم اپنی چھٹی بھی نہیں رکھ سکتے، جمعۃ المبارک کی، ہفتہ اور اتوار کی ہم نے چھٹی رکھی ہوئی ہے، تو اتنا ہم غلام ہو گئے ہیں اس کا۔ تو قرآن میں ہم غور و فکر کس طرح کریں گے جب ہم نے اپنی اولاد کو سارا نظام تعلیم ہی سارا اس کا دیا ہوا ہے، تو اس کو کیا پتہ، اس کو کیا پتہ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فقہ، تفسیر، اصول فقہ، اصول حدیث کیا ہے، قرآن کا معنی مطلب کیا ہے۔ صحابہ کرام جب قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے تھے تو زار و قطار روتے تھے، ان کو وہ قرآن میں غور و فکر کرتے تھے، قرآن کے معانی کا، قرآن کے مطالب کا ان کو پتہ تھا۔
کہ قرآن کہاں ہمیں کس چیز کا حکم کر رہا ہے اور کہاں کس چیز سے ہمیں روک رہا ہے، تو آج مسلمان نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، صرف قرآن کے الفاظ تو پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ کس طرح غور و فکر کریں جب انہوں نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم ہی نہیں دی، قرآن کی تفسیر اور قرآن کے معنی اور قرآن کا عالم ہی نہیں بنایا، تو وہ غور و فکر کس طرح کریں؟ تو ہمیں چاہیے قرآن کے آنے کا جو مقصد ہے اس کو صحیح معنوں میں ہم پورا کریں۔ پورا اس وقت ہی کریں گے جب ہم اپنا نظام تعلیم رکھیں گے، اسلامی تعلیم حاصل کریں گے، درس نظامی حاصل کریں گے۔ اپنی اولاد کو جب ہم عالم بنائیں گے تو ہمیں ہماری اولاد پڑھ کے سنائے گی کہ قرآن کے آنے کا کیا مقصد ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میں صحیح معنوں میں قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل